بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فَإِنِّي قریب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ کن کے قریب ہوں؟ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کن کے قریب۔ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج آپ صرف اس ایک لائن پہ غور کریں، بے شک میں قریب ہوں۔ آج میں چاہتی ہوں کہ اس لفظ پہ بات ہو، اس لائن پہ بات ہو۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے جب آپ بہت غم زدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو، کوئی آپ کا ایسا اپنا آپ کے پاس ہو جو آپ کا خیال رکھے، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنے سارے دکھ بتا سکیں، جس کے سامنے آپ کھل کے رو سکیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کوئی ہمارے اتنا قریب ہو، کوئی ہمارے اتنا قریب ہو کہ اس سے منہ سے بول کر اپنے دکھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہمیں اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بولے بنا ہی اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کس کرب میں ہے، کس اذیت میں ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے قریب ہے۔ ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے، اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھیں بالکل خشک ہوتی ہیں۔ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اللہ کو ہماری تڑپ کا احساس کیسے ہوگا؟ اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے وہ آپ کے قریب ہے، ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو جسمانی طور پر بہت سے انسان ہمارے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے، وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہماری پھر بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہمیں سمجھے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، جبکہ ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، جبکہ ہم قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم اس پہ عمل بھی نہیں کرتے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نارمل پڑھ لیتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، کسی کی مغفرت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب رکھے اور اب ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال کے رکھے، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں جب کوئی دکھ ہو ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں، ہم اپنے اللہ کو بتائیں، ہم اپنے اللہ سے بات کریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا داروں کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو بتائیں؟ یہ شکوے ہیں، یہ اللہ کے شکوے ہیں جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، وہ ہمیں تیار کر رہا ہے، وہ ہمیں تیار کر رہا ہے اپنے لیے
اور اگر ہمیں کوئی خوشی ملی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دکھ ملتا ہے تو ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مر گئے ہیں ہم تو۔ نہیں، ایسے نہیں کیا کریں، صبر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اتنا قریب ہے، آپ خود بھی نہیں جانتے خود کو جتنا رب تعالیٰ آپ کو جانتا ہے۔ آپ یقین رکھیں، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو آپ کی اوقات سے بڑھ کے نوازتا ہے۔